لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، تم بالکل نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں ساتھ اس چیز کے جو انہوں نے کیا، اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں. اپنے کیے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی ان کے کرتوت ہیں، اور خاص طور پر غلط کام، یعنی غلط کام کر کے پھر الٹا اس پر خوش ہوتے ہیں. مثلاً لوگوں کو گمراہ کر کے، حق کو چھپا کے، فریب کاری کر کے. وَيُحِبُّونَ، اور وہ پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ وہ تعریف کیے جائیں، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی انہیں ان چیزوں پر بھی اپریشیٹ کیا جائے جو انہوں نے کام کیے ہی نہیں. جو کام انہوں نے کیے نہیں وہ اس پر بھی تعریف چاہتے ہیں. تو تم بالکل نہ سمجھو کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ نجات پائیں گے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو ہرگز نہ خیال کریں ان کو کہ وہ نجات پانے والے ہیں عذاب سے، کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ان کی جال سازی اور فریب کاری پر ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، یعنی آخرت کا. تو تم نہ سمجھو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اپنی غلط کاریوں پر، اور پھر کام نہ کر کے کیا چاہتے ہیں کہ ان کی پھر بھی تعریف ہو، یعنی لوگوں کی نظروں میں بڑا مقام بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ کر بھی نہیں رہے جو کرنا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود جھوٹا لبادہ بھی اوڑا ہوا دینداری کا. لوگوں کی نظروں میں متقی، پارسا، خادم دین اور معلوم نہیں کیا کیا القاب سے پہچانے جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی نفسیات ہوتی ہے نا کہ جس میں انسان کام کچھ اور کر رہا ہوتا ہے اور کریڈٹ کچھ اور طرح کا لینا چاہتا ہے. فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی چھوٹ نہیں. ان کی ساری باتیں کھل جائیں گی اور انہیں اپنے اعمال کا بدلہ بھگتنا ہوگا. بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر نہ جاتے، پیچھے رہ جاتے، اور پیچھے رہنے پہ بہت خوش ہوتے کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. جب آپ واپس آتے تو معذرتیں کرتے، بہانے بناتے، قسمیں کھاتے، اور چاہتے کہ جہاد سے پیچھے رہنے کے باوجود کیا کیا جائے، ان کو کچھ نہ کہا جائے، انہیں اچھا سمجھا جائے، ان کی تعریف کی جائے. سمجھے آپ؟ پہلے درجے پر تو یہ کہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے تھے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی، مدینہ پہ یلغار ہوتی، آپ اس کے مقابلے کے لیے نکلتے تو یہ ساتھ نہیں جاتے تھے، جیسے جنگ احد میں ہوا. ٹھیک ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے، جیسے جنگ تبوک میں بھی، تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہوا 11واں پارہ شروع ہی اس سے ہوتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ یہ آپ کے پاس معذرتیں کرتے ہوئے آ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ پہلے نمبر پہ اپنا فرض ادا نہیں کیا، کام پہ نہیں گئے. نمبر 2، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پھر بہانے بناتے، معذرتیں پیش کرتے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ ہمارا نہ جانا بالکل درست تھا. اور نمبر 3 پھر کیا چاہتے کہ ان کی تعریف بھی ہو، اور کوئی انہیں ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی ان کو برا بھلا نہ کہے اور کوئی انہیں غلط نہ کہے. آئندہ بھی ان کا وہی مقام رہے جو اس سے پہلے تھا، یعنی ان کو ویسا ہی درجہ دیا جائے جیسا کام کرنے والوں کو دیا گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بالکل ایسے نہیں جیسے آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ خوب کام کرتا اور دوسرا بچہ کام نہیں کرتا. جب آپ کوئی بھی انعام دینے لگتے ہیں تو وہ بچہ جس نے کوئی کام نہیں کیا وہ بھی کیا چاہے کہ مجھے بھی برابر کا انعام دیا جائے، میرے ساتھ بھی ویسی ہی محبت کی جائے، مجھے اپریشیٹ کیا جائے، کیونکہ میری تو مجبوری تھی اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، جبکہ وہ محض ایک بہانہ تھا. اسی طرح ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی، اور انہوں نے بات درست نہ بتائی، حق کو چھپا دیا، اور پھر ساتھ ہی یہ سمجھنے لگے کہ ہم بہت قابل تعریف ہیں اور ہم نے کوئی غلط کام کیا نہیں. تو اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ من ادعا دعوی کاذبۃ لیتکثر بها لم یزدہ اللہ الا قلۃ، جس نے کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس سے کوئی کثرت حاصل کر سکے
تو اللہ اس کو قلت کے سوا کچھ نہ دے گا. تو یہ ایک انتہائی منفی قسم کی نفسیات ہے کہ انسان ایسے کاموں پر خوش ہو اور ایسے کاموں کا کریڈٹ لینا چاہے جو انسان نے کیا ہی نہیں. اچھا، اس میں بعض لوگ مثلاً کیا کرتے ہیں، کتاب کسی اور سے لکھوا لیتے ہیں، اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں. نظم کسی اور کی ہوتی ہے، اس کا نام مٹا کے اپنا نام لکھ دیتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کام کسی اور کا ہے، محنت کسی اور کی، ریسرچ کسی اور کی ہے، نام ہمارا بن جائے، فرنٹ پہ ہم آ جائیں، ہماری تعریف کی جائے. تو بیسیکلی اس برائی کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اس برائی کو یا اس اخلاقی عیب کو یہاں پر سامنے لا کے دکھایا جا رہا ہے کہ اگر اس بنا پر جھوٹی ناموری مل بھی جائے تو اللہ کے ہاں ایسا شخص پکڑ سے بچ نہیں سکتا. ایک حدیث میں آتا ہے، المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوبی زور. کوئی شخص اگر ایسی چیز ظاہر کرے جو اس کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی جھوٹا دکھاوا کرے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے جھوٹ کے 2 لباس پہن رکھے. مثلا سمپلی اور بریفلی آپ وہ بن کے دکھا رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں. اپنے آپ کو اپنی اصل حیثیت سے زیادہ بڑھا کے دکھانا، سب کچھ اس میں آتا ہے.